الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ معزز ناظرین، سورۃ البقرہ کی جو 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر ان سے خطاب کر کے اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے حوالہ سے ان سے گفتگو کی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس کو زمین میں خلیفہ، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور وہ ناحق خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیرے لیے ہی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ جل جلالہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے گفتگو فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین میں جو ہے وہ اپنا خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اس آیت سے نمبر 1 چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ حالانکہ اللہ جل جلالہ کی جو ذات ہے وہ مشورہ سے پاک ہے، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مجلس میں ان سے خطاب کیا اور ان سے رائے طلب کی، تو گویا یہ بھی ایک چیز ثابت ہوگی کہ کسی بھی اچھے کام کے لیے یا کسی بھی صحیح کام کے لیے مشورہ طلب کرنا یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اس بات پر مشورہ طلب کیا کہ اس بات کو ان کے سامنے رکھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب خلیفہ کس کا؟ خلیفہ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے خلیفہ، حضرت سیدنا آدم اللہ رب العزت کے خلیفہ تھے۔ کس لحاظ سے؟ کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو وہ زمین پر نافذ کریں گے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، ان کی صحیح طریقے سے رہنمائی کریں گے، صراط مستقیم دکھائیں گے، اور اللہ جل جلالہ کی جو ذات اقدس ہے اس کی طرف بلائیں گے۔ تو اس حوالہ سے یہ اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے اس کو وہ مخلوق تک پہنچائیں گے۔ تو اس سے ایک اور چیز وہ یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جیسا کہ اگلی آیات میں کچھ میں آئے گا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جو ہے وہ ان کو ٹھکانہ دیا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فی الارض کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جو رہنا تھا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ عارضی ہوگا، حقیقتاً جو خلیفہ ہوں گے آدم علیہ السلام وہ زمین کے لیے ہی مقرر کیے گئے ہیں۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، آیت کے اس حصے میں جب اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے اپنی یہ بات پیش کی تو فرشتے جو تھے کیونکہ وہ علم غیب تو نہیں جانتے تھے، اب اللہ رب العزت نے جب ان کے سامنے یہ بات کی تو کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے جن جو ہے وہ اس دنیا میں رہ چکے تھے، ان کی تخلیق ہوئی اور وہ اس دنیا میں رہے، اللہ نے ان کو زمین میں بھیجا، تو بے شمار عرصہ، ایک طویل عرصہ تک وہ اس دنیا میں رہے، لیکن پھر انہوں نے فساد کرنا شروع کر دیا، فساد برپا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ تم جو ہے وہاں جاؤ اور ان کی جو سرکشی ہے اس کو دور کرو، جو سرکش ہیں ان کو مارو، ان کو قتل کرو، اور جو صحیح ہیں ان کو جو ہے وہ صحیح راستہ جو ہے وہ دکھا دو۔ تو اس کا جو سرغنہ اور سردار بنایا گیا وہ ابلیس تھا۔ تو فرشتوں کے اس گروہ کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان فرشتوں کو اتارا اور انہوں نے جنوں کی ہدایت جو ہے نا اس کی کرنی شروع کر دی، اور جو سرکش تھے ان کو قتل کیا، مارا پیٹا، اور ان کو پہاڑوں اور دروں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا، اور جو ہدایت کے قابل تھے ان کو اللہ جل جلالہ کا پیغام بھی سناتے رہے اور اللہ رب العزت کی باتیں جو ہے وہ بتاتے رہے۔ ابلیس بھی انہی میں شامل تھا کہ جو فرشتے آسمان سے پھر زمین کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت میں یہ بڑا مشہور تھا اور بڑا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیونکہ فرشتے یہ سب منظر پہلے دیکھ چکے تھے، اب وہ تخمینہ اور اندازہ کے طور پر یہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، الہ العالمین تو چاہتا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں اپنا زمین پر، لیکن اس سے پہلے بھی جو زمین پر فساد ہوا، تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، تو کیا یہ شاید ایسا ہی نکلے کہ جو خلیفہ بنایا جا رہا ہو وہ زمین میں فساد کرے، یا اس کے جو سرغنے ہوں، سردار ہوں، یا اس کے جو ماتحت ہوں وہ زمین کے اندر فساد برپا کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کا ناحق جو ہے وہ خون بہانا شروع کر دیں؟ اگر تجھے یہی مطلوب ہے کہ تیری کوئی حمد کرے، تیری ثنا کرے، تیری تسبیح ہو اور تیرا ذکر بلند کیا جائے، تو الہ العالمین اس کے لیے ہم کافی ہے۔ ہم تو ہر وقت تیری جو ہے وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے اور غذا بھی یہی ہے، ہمیں تو اس سے ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو تخلیق آدم ہے یا انسان کو اپنے خلیفہ کو جو تخلیق کرنا ہے، یہ ہمارے جو ذہن ہے اور ہماری جو سوچ ہے اس کے مطابق گویا کہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے گویا کہ جو ان کے ذہن میں تھا یا جو ان کے اندر بات چل رہی تھی کہ یہ شاید خلیفہ ہوگا اور پھر اس کے بعد زمین میں اسی طرح فساد برپا کرے گا جس طرح ایک پہلے مخلوق جو ہے وہ فساد برپا کر چکی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس آدم کی اولاد میں بہت سارے انبیاء بھی ہوں گے کہ جن پر مجھے بھی فخر ہوگا، بہت سارے اللہ کے ولی بھی ہوں گے کہ جن پر فرشتوں کو بھی رشک آئے گا، اور اسی طرح بہت سی ایسی مخلوق ہوگی کہ جن کی وجہ سے ایک کی وجہ سے اللہ رب العزت ہزاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں یہاں پر جو فرشتوں کی اللہ رب العزت کی گفتگو اور فرشتوں کی جو گفتگو آپس میں ہوئی، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی، آپ جو ہے وہ جب اللہ رب العزت نے آپ میں روح پھونکی اور آپ نے اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھا اور وہاں پر لکھے ہوئے نبی علیہ السلام کے نام کو دیکھا، تو جب وہ تخلیق ہو گئی آدم علیہ السلام کی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور پھر جب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ناموں کا علم عطا فرمایا، کلہا سب کے سب، ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر اللہ رب العزت نے ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال، اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے خبر دو ان ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو اس کے بعد فرشتوں پر پیش کیا، وہ فرشتے جو کہتے تھے کہ زمین پر فساد کرے گا، وہ فرشتے جو کہتے تھے کہ ناحق خون بہائے گا، اور وہ فرشتے جو کہتے تھے کہ ہم اس سے شاید جو ہے وہ اچھے ہوں گے اور جو ہے وہ بہتر ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ کچھ ہے کہ اس کا بنانا اور اس کی تخلیق جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کو پیش کر دیا اور فرمایا کہ ان کے پاس ناموں کا علم ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ بڑے ہو اور تم جو ہے تمہارے اندر بھلائی زیادہ ہے اور تم بہتر ہو، تو پھر جو آدم علیہ السلام نام بتا رہے ہیں تم وہ ان چیزوں کے نام بتا دو۔
مفسرین کرام اس جگہ پر لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جو ہے وہ اسم بتایا تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پیالے اور پیالی کا فرق بھی آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ما کان و ما یکون یعنی قیامت تک کا جو علم ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ بھی عطا فرما دیا تھا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو جتنی بھی اس کائنات کے اندر لغتیں ہیں یعنی بولیاں ہیں، زبانیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ اب جب یہ علم دیکھا تو فرشتے جو ہے انہوں نے پھر اگلی آیت وہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کی لا علم لنا الا ما علمتنا، الہی ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہمیں دے رکھا ہے وہی علم ہے۔ اس آیت میں ایک اور چیز جو ہے اہل علم کے لیے جو بڑی فضیلت والی ہے وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو اس وقت آدم علیہ السلام کے علم کو پیش کیا۔ آدم علیہ السلام ذات ہیں اور علم ان کا وصف ہے۔ اب اگر ذات کے علاوہ کوئی اور وصف اچھا ہوتا یا اس سے اعلیٰ ہوتا، اچھا تو تھا ہی، اس سے اگر کوئی اور وصف اعلیٰ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کیونکہ حکیم ہے تو اس وصف کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے علم کو پیش کیا، تو یہ علماء کے لیے بھی ایک بڑی خاص چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، یعنی میرے ہاں جو قرب کا اور الوہیت کا اور بلندی کا معیار ہے وہ جہالت نہیں ہے بلکہ علم ہے، لہذا علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر کے اندر اس جگہ پر ایک اور روایت لے کر آتے ہیں، وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو ہے وہ آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کا جو ہے وہ وقت مرگ ہے، یہ عنقریب فوت ہو جائیں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہارا جو ہے وہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ وہ صحابی تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں کیا عبادت کروں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما دے اور میرے درجات جو ہے وہ بلند ہو جائیں، موت کا وقت تو مجھے پتہ چل ہی گیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کے حصول میں مشغول ہو جاؤ، علم حاصل کرنا شروع کر دو۔ اب امام راضی یہاں پر نتیجہ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بھی افضل کوئی عبادت ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو وہ ارشاد فرماتے۔ تو نبی علیہ السلام نے وقت موت، قرب موت کے وقت جو ان کو عبادت عطا فرمائی، جو جس چیز کی طرف یا جس عمل کی طرف اشارہ فرمایا وہ علم تھا۔ تو اس وجہ سے جو جتنی بھی نیکیاں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ علم جو ہے وہ اس کی بدولت ہی ہیں۔ اور علم حقیقتاً کہا کیسے جاتا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی معرفت کو ہی علم کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو علم نہیں ہے۔ ہاں، فقط معلومات کو علم نہیں کہا جاتا بلکہ عالم ہوتا ہی وہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر فرما دیا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کی مخلوق میں جو اللہ رب العزت کے بندے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو جو گویا عالم ہوگا وہ اللہ رب العزت کی خشیت کا پیکر ہوگا اور اسے اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ تو ان آیتوں سے ایک جو چیز پہلے ثابت ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو اس وقت ان کی جو علمی برتری ہے اس کو ان کے سامنے واضح کر دیا کہ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ مٹی کا ڈھانچہ ہوگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں فضیلت والی بات جو ہے وہ بیان کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا فرما دیا ہے اور اتنا وافر علم عطا فرما دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ میں کروں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ علم عطا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اس کی بات ہو گئی، تو نبی علیہ السلام کا جو علم ہے وہ آدم علیہ السلام کے علم سے کہیں زیادہ ہے، کہیں اعلیٰ ہے اور کہیں جو ہے وہ افضل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جب علم جو ہے اس کی انتہانی ہے، جس طرح حضرت امام بصیری رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے ارشاد فرمایا ہے قصیدہ بردہ کے اندر وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ کے علم میں سے جو ہے وہ لوح قلم کا جو ہے یہ بعض حصہ جو
بعض ہے نا لوح و قلم آپ کے علم کا یہ بعض ہیں، یعنی آپ کا علم جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور کہیں جو ہے وہ بلند ہے اور کہیں اعلیٰ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جب دینے والا اللہ جل جلالہ ہے اور جب دینے والا جو رب کریم ہے تو پھر اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وسعت علم ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین، ان دو آیتوں میں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جب آپس میں بھی کچھ چیز کو طلب کریں یا کچھ چیز جو ہے وہ کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں ایک جو ہے وہ مشاورت اس کو ضرور جو ہے وہ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ علم جو ہے اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا جائے تاکہ جو ہے وہ ہم درست سمت کی طرف جو ہے وہ جا سکیں اور کامیابی اور فلاح جو ہے وہ ہمارا مقدر بن سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح طریقے سے فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کو درست طریقے سے سمجھ کر اس کی احکام اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔